جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے رسائی ادب کی معنویت اور افادیت۔ یہ موضوع اس لیے بھی ضروری ہے کہ اردو ادب جو ادب عالیہ میں اپنا خاص مقام رکھتا ہے، جو دنیا ادب میں خاص مقام رکھتا ہے، وہ رسائی ادب کی بھی وجہ ہے۔ تو شاعری کیا ہے؟ یہ جو رسائی ادب ہے اس میں نثر بھی شامل ہے اور نظم بھی شامل ہے۔ شاعری جذبات کے اظہار کا نام اور سنسکرت کے 2-2.5 ہزار سال پہلے بڑے دانشور اور شاعر بھرت منی نے ناٹیہ شاستر میں جو جذبات دیے تھے، اس جذبات میں جذبہ غم کو سب سے شدید جذبہ بتایا ہوا ہے۔ تو یہ جو جذبہ غم ہے یہ حسرتناک بھی ہے، یہ غمناک بھی ہے، اور اسی جذبہ غم کو اظہار کرنے کے ڈھنگ کو شاعری میں مرثیہ کہتے ہیں۔ تو رسا جو ہے یعنی رسائی ادب، رسا جو ہے ایک عربی لفظ ہے جس کے لغوی معنی کسی مرنے والے کی موت پر غم منانا، رونا اور اس کے اوصاف نیک کا بیان کرنا، یہ ہے رسا، اور اسی سے مرثیہ۔ تو آپ جانتے ہیں کہ مرثیہ ہر مقام پر اور ہر زبان میں لکھا گیا۔ علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلا مرثیہ حضرت آدم نے کہا اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر، مگر تاریخیں بتاتی ہیں کہ بر صغیر میں دھر تراشت کا مرثیہ آج موجود ہے جو کورووں کی شکست پر۔ ہمارے پاس حضرت داؤد کا مرثیہ موجود ہے جو طالوت کی قتل پر۔ سہراب کی ماں کا مرثیہ اپنے بیٹے کے قتل پر ہے۔ خسرو کا مرثیہ ملتان کی تباہی پر موجود ہے۔ فردوسی کا مرثیہ عجم کی تذلیل پر کہ تف برائے چرخ گردوں تف برتو۔ شیخ سعدی کا مرثیہ معتصم باللہ کے زوال پر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرثیہ جو ہے عربی زبان میں موجود ہے۔ ایام جہالت میں امر القیس کے مرثیے معروف ہیں۔ خود صدر الاسلام حضور کے زمانے میں عمدہ شاعرہ خنسا کا مرثیہ بڑا معروف ہے، جو اپنے بھائی کے مرنے پر خنسا نے عربی میں مرثیہ لکھا۔ حضرت حسان بن ثابت کا مرثیہ موجود ہے حضور کے وصال پر۔ حضرت فاطمہ کا، حضرت علی کا مرثیہ موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قصیدہ زندوں کی تعریف اور ان کے وصف میں ہوتا ہے، اور جس میں ممدوح جو قصیدہ لکھتا ہے اس کو انعام و اکرام دیا جاتا ہے، اور جو دعا پر ختم ہوتا ہے، جبکہ مرثیہ مردوں کی
یعنی مرنے پر غم منانا اور ان کے ساتھ جو سوگ منایا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کے جو خیالات اور جو نیک اور جو کردار ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے. تو یہ رسا اور مرثیے کی گفتگو تو ہم جانتے ہیں کہ عربی سے مرثیہ آیا فارسی میں اور فارسی سے آیا اردو میں. تو جب 400 سال پہلے شاہ طہماسپ کے جو ملک الشعراء تھے محتشم کاشی نے 2 قصیدے لکھے. ایک قصیدہ شاہ طہماسپ کے لیے اور ایک قصیدہ ان کی ملکہ پری خانم کے لیے، اور جب پیش کیا تو دونوں قصیدے واپس کر دیے گئے. کہا ان قصیدوں میں تم نے مبالغے سے کام لیا، تم محمد و آل محمد پر قصیدہ لکھو، ان کی تعریف کرو، ان کے بیانات کرو. جو کچھ بھی لکھو گے الفاظ محدود رہیں گے، ان کے اخلاق، ان کے معیار، ان کے کردار تک تم پہنچ نہیں سکو گے. تو ہم تمہیں انعام و اکرام بھی دیں گے اور تم کو ثواب دارین حاصل ہوگا. تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت محتشم کاشی نے وہ مخصوص محتشم کاشی کا وہ مخصوص آپ کے جو ہے مرثیہ جو 440 سال ہوتے ہیں اب تقریباً، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ امام باڑوں میں یہ دیوار پر لگایا جاتا ہے کہ فارسی کا لکھا ہوا کہ اینچے اور رسی. تو وہ مرثیہ آپ دیکھ رہے ہیں جو شروع ہوتا ہے اس کے 4 سیٹ سنانا چاہتا ہوں میں، جو فارسی کا ہے کہ جب امام حسین کی بہن زینب صبح 11 محرم کو جب اسیر کی جاتی ہے اور اونٹ پر بٹھایا جاتا ہے جو کجاوے نہیں تھے اور کوفے کی طرف لے جایا جاتا ہے، تو بہن کی نظر اپنے بھائی کے جنازے پہ پڑتی ہے. یہاں سے مرثیہ شروع. بس با زبان پر گلا اون بضعت رسول. زینب نے ایک گلے کے ساتھ وہ جو جگر پارے رسول خدا تھی، وہ جو نواسی تھی رسول کی، پس با زبان پر گلا اون بضعت رسول، رو در مدینہ کرد کہ یا ایھا الرسول. زینب نے اپنے نانا کے روضے کی طرف رخ کیا اور کہا ای کشتے فتات بہامو حسین توس. نانا، یہ جو سر کٹا ہوا جسد پڑا ہے زمین پر، یہ تیرا حسین ہے؟ وی سید دست و پاز دے در خون حسین توس. یہ جو ایک شکار کی طرح سے، جو ایک حیوان شکار ہوتا ہے، جو اپنے خون اور خاک میں لوٹا ہے، وہ تیرا حسین. آپ دیکھ رہے ہیں جذبات نگاری ہو رہی. وہ حسین جس کو پیغمبر اکرم اپنی گود میں جس کو اتنا عزیز رکھتے تھے. ای غرقے محیط شہادت کے روئے دشت، از موج خون او شدے گلگوں حسین توست. یہ جو دشت ہے، یہ جو جنگل ہے جس میں اس کی شہادت کی وجہ سے ہر طرف خون بکھرا ہوا ہے، یہ تیرے حسین کا خون ہے. این خشک لب فتادہ ممنون از فرات. یہ جس کے لب خشک ہیں، جسے فرات کے دریا سے پانی نہیں دیا گیا، کس خون اون زمیں شدے جیہوں خود حسین توس. اور جس کے خون سے جیہون جیسا دریا دشت بن گیا ہے، یہ تیرا حسین. آپ نے دیکھا یہ 12 بند کا مرثیہ جو ترکیب بند میں ہے، 8 شعر، یہ 96 شعر کا جو مرثیہ جس کے آثار 440 سال پرانا مرثیہ، یہ ہمارے جو بارگاہوں میں
یہ لگایا جاتا ہے. اس مرثیے کے لکھنے کے بعد سے محتشم کاشی کی جو ہر طرف سے مرثیے لکھے جانے لگے، اور جب ہندوستان میں آئے تو اس زمانے میں آپ کے ہندوستان میں بھی مرثیہ نگاری شروع ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرثیہ رسا میں کیا کیا ہے؟ رسائی ادب میں ہر وہ چیز شامل ہے جو مرنے والے کے اوصاف اور غم اور سوگ پر جو نظمیں لکھی جاتی ہیں یا جو تحریریں لکھی جاتی ہیں وہ رسا میں شامل ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ربائی ہو، سلام ہو، مرثیہ ہو، نوحہ ہو، ودا ہو، یہ سب اردو رسا میں شامل ہے. اسی طرح سے ذکر آئے گا. ہم اس سبجیکٹ پر ناظرین 10 دن تک بات کریں گے اور ہر لفظ ہمارا مستند ہوگا جس کا ایک حوالہ ہوگا. اسی لیے لفظ کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. اور کیونکہ میں ذہن سے پڑھ رہا ہوں تو میں کچھ کاغذ سامنے اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ ایک تو موضوع پر رہوں، دوسرے یہ کہ شعر کو صحیح طریقے سے پڑھ سکوں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 20 سے زیادہ کتابیں میں نے رسائی ادب پر لکھی ہیں. تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں اس دور میں، جب ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ 100 سال پہلے اردو ترقی بورڈ بنا اور آج اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت ہو رہی ہے، تو اگر اردو کی یہ زوال کے اسباب لکھے جائیں تو میں آپ کو اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسائی ادب سے روگردانی کر لی، یہ کہہ کر کہ یہ ایک فرقے کا مسئلہ ہے، یہ ایک موضوعاتی آپ کے جو ہے شاعری ہے. نہیں، ہم بتائیں گے اسی 10 دن میں. یہ اردو ادب کا تاج ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ اردو مرزا غالب کی غزلیں اور میر انیس کے مرثیے دنیا ادب کو تحفے میں پیش کر سکتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد؟ مولانا ابوالکلام آزاد کہہ رہے ہیں اگر 2 چیزیں آپ چنیں اردو کے گلستان سے تو ایک مرزا غالب کی غزلیں ہیں اور دوسرے میر انیس کے مرثیے ہیں. میر انیس رسائی ادب کا بے تاج شہنشاہ. آئیں گے تو معلوم یہ ہوا، ایک تو یہ چیز معلوم ہوئی کہ تو ہمارے جو مرثیے لکھے گئے ہیں، ہم اردو ادب پر بات کریں گے زیادہ تر. تو ہمارے جو مرثیے، عربی سے مرثیہ آیا فارسی میں، فارسی سے مرثیہ آیا اردو میں، اور اردو میں جب مرثیہ آیا، دیکھیے جب ہم کہتے ہیں عربی میں یا فارسی میں میں مرثیہ لکھنا چاہتا ہوں تو سوال یہ کیا جاتا ہے کس کا مرثیہ لکھو گے؟ کیونکہ مرثیے 2 قسم کے، ایک کربلائی مرثیے اور دوسرے شخصی مرثیے. تو عربی میں اور فارسی میں جب ہم کہیں کہ مرثیہ لکھنا چاہتے ہیں تو پوچھا جائے گا کس کا مرثیہ لکھیں گے. لیکن یہ چیز اردو میں نہیں پوچھی جاتی، اگرچہ کہ اردو میں بھی شخصی مرثیے ہیں. جیسے ہی لفظ مرثیہ اردو میں استفادہ ہوگا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ نظم شہداء کربلا کے بارے میں لکھی جا رہی ہے. تو اردو مرثیہ کیوں مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ دیکھیے صنفیں تو ہم نے خارج سے لی، غزل کو، ربائی کو، خطے کو، قصیدے کو، مثنوی کو. تو غزل میں ہم فارسی غزل کے قریب تک نہیں پہنچ سکے، اگرچہ کہ ہمارے پاس کون ہے؟ میر تقی میر ہے، ہمارے پاس مرزا غالب ہے، ہمارے پاس عمدہ ترین غزل کے شعراء ہیں.
لیکن ہم کسی درجے پر شیراز کے حافظ تک نہیں پہنچ سکے. تو غزل ہماری عالی ترین ہوتے ہوئے بھی دنیا غزل کے سامنے ہیچ ہے. قصیدہ ہمارے پاس ذوق نے لکھا، قصیدہ ہمارے پاس سودا نے لکھا، قصیدے کے ہمارے پاس عمدہ ترین شاعر ہیں، لیکن قصیدہ ہمارا فارسی کے قصیدے خاقانی کے قریب نہیں پہنچ سکتا. مثنوی ہمارے پاس بہت لوگوں نے لکھی. ہمارے پاس میر حسن کی 11 مثنوی ہیں. ہمارے پاس آپ جانتے ہیں مرزا شوق کی عمدہ ترین مثنویاں عشق پر ہیں. ہمارے پاس دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہیں، لیکن ہماری مثنوی مولانا روم کی مثنوی معنی کے قریب تک نہیں پہنچ سکتی. اس سے کوئی کمپیریزن، اس سے کوئی تقابل نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس عمدہ ترین ربائی کے شعراء ہیں. وہ آپ کے جانتے ہیں، اکبر الہ آبادی ہو یا جوش ہو یا آپ کے فراق ہو یا ہر ایک بڑے شاعر نے رباعیات لکھی ہیں. انیس نے بھی لکھی ہیں، دبیر نے بھی لکھی ہے، غالب نے بھی لکھی ہیں. لیکن ہماری رباعیات پھیکی ہیں ابو الخیر کے سامنے، خیام کے سامنے. ایک ہی جگہ ناظرین، ایک ہی جگہ ہے جہاں پر ہم آگے بڑھیں، وہ ہے رسائی ادب، وہ ہے مرثیہ. مرثیے کو جس طرح سے انیس اور دبیر نے اور ان لوگوں نے آگے بڑھایا ہے، نہ فارسی کا مرثیہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ عربی کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو یہ تاج ہے ہمارے اردو کے سر پر، اور اس سے ہم غفلت کریں. یہی میں بتا رہا یہ ہوں میں کہ اسی لیے ابوالکلام نے کہا، اسی لیے تو اب یہ جو ہمارا مرثیہ ہے، تو مرثیے کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو کیسا تقسیم بندی کریں. سب سے پہلے ہمارے پاس دکنی مرثیے، دکنی مرثیوں کے بعد ہمارے پاس ابتدائی مرثیے. دکنی مرثیے جو بہمنی حکومت کے زوال کے بعد، خود بہمنی حکومت میں دکنی مرثیے شروع ہو چکے تھے. اس کے زوال کے بعد جب یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنی، قطب شاہی، عادل شاہی، نظام شاہی، برید شاہی اور آپ کے، تو یہ جو وہاں کی مخصوصاً قطب شاہی و عادل شاہی حکومتیں تھیں، تو وہاں پر جو شعراء تھے، جیسے نصرتی، جیسے ہاشمی، جیسے قطب شاہ محمد قلی، جیسے عبداللہ قطب شاہ، جیسے ظہوری، جیسے آپ کے ہاشمی، ان لوگوں نے مرثیے لکھے. یہاں تک کہ برہان پور کے ہاشم علی، آپ جانتے ہیں برہان پور کے ہاشم علی نے اس زمانے میں دکنی میں مرثیے لکھے، اور ان کا دیوان موجود ہے. جائیے سالار جنگ میوزیم، 280 سے زیادہ مرثیے ان کے دیوان میں، دیوان حسینی میں موجود ہے. کوئی اٹھا کر اس کو دیکھتا نہیں. تو پہلا دور دکنی کے بعد ابتدائی دور کے، جس میں میر محمد تقی شامل ہے، میر صاحب، جس میں سودا شامل ہے، جس میں کئی شعراء شامل ہیں. اس کے بعد کلاسک مرثیہ. تو دکنی مرثیہ، قدیم مرثیہ، کلاسک مرثیہ، اس کے بعد جدید مرثیہ، اور اس کے بعد مابعد جدید. یہ تقسیم میں نے کی ہے. اس وجہ سے میں نے مابعد جدید تقسیم کی ہے کیونکہ آج جو مرثیہ لکھا جا رہا ہے، جو عنوانات کے تحت ہے، عمدہ ترین ہے. بتائیں گے فرق، ہم آہستہ آہستہ بات ہوگی، بتائیں گے فرق کہ دکنی مرثیہ کیا تھا. تو ہم کو معلوم ہے کہ دکنی مرثیہ تقریباً 250 سال تک، 175 سے 200 سال تک آپ کے موجود تھا. اس طرف اردو ادب نے کوئی توجہ نہیں. اگر ہم دکنی مرثیے پر توجہ کرتے تو کوئی جواب دے سکتا تھا. فراق گورکھپوری نے سوال اٹھایا تھا کہ آپ لوگ کیوں
صرف فرات کی بات کرتے ہیں, جہون کی بات کرتے ہیں. آپ لوگ کیوں بر صغیر کی دریاؤں کی بات نہیں کرتے؟ کیوں یہاں پر ہم یہاں کی دریاؤں کی, یہاں کے پہاڑوں کی, یہاں کے مناظر کی, یہاں کے حیوانوں کی, یہاں کے پھولوں کی بات نہیں کرتے؟ دنیا ادب خاموش تھی. کاش کہ وہ دیکھ لیتے دکنی مرثیہ. دکنی مرثیوں میں ہنس کی بات ہو رہی ہے, دکنی مرثیوں میں بھورے کی بات ہو رہی ہے, دکنی مرثیہ میں کنول کی بات ہو رہی ہے, دکنی مرثیہ میں یہاں کی آپ کے ثقافت اور تہذیب کی بات ہو رہی ہے, جس کو ہم نے کتابوں میں بند کر دیا. اردو ادب, ولی دکنی نے مرثیہ لکھا, لیکن ولی دکنی کے مرثیے کو آج پورے 300 سال ہو رہے ہیں. ولی دکنی مرثیے میں کہتے ہیں, کہا حاطف نے یوں تعریف معقول. ولی دکنی کو پڑھا, کہا حاطف نے. حاطف کون ہے؟ وہ جو اوپر سے جو صدا آتی ہے, وہ جو غیب کی صدا آتی ہے. کہا حاطف نے یوں تعریف معقول, ولی کا سخن ہے حق پاس مقبول. اللہ کے پاس ولی کا سخن مقبول ہے. ہوا ہے ختم جب یوں درد کا حال, جب میں نے یہ مرثیہ ختم کیا ہے, ہوا ہے ختم جب یوں درد کا حال. تھا 1141واں سال, تو 1141 ہجری کو ولی دکنی نے مرثیہ لکھا. آج 1441, پورے 300 سال پہلے بابائے اردو ولی دکنی نے آپ کے مرثیہ لکھا اور کہا. تو دوستو, ہم نے دیکھا ہمارے پاس اردو میں اس وقت 5 سے 6 ہزار مراثی موجود ہیں. 5,000 سے 6,000 مراثی. مخطوطات کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس طرف تو تحقیق ہوئی نہیں. اگر ہم جا کر انڈیا آفس میں دیکھیں, لندن میں, اگر ہم ایڈنبرا میں دیکھیں, اگر ہم یورپ کی لائبریریوں میں کھوجیں, تو آپ کو بیاضے ملیں گے, آپ کو بہت سے رجسٹرڈ ملیں گے. آپ اگر انڈیا اور پاکستان کی لائبریریوں میں جا کر دیکھیں, تو آپ کو مخصوصاً سالارجنگ میوزیم ہو, مخصوصاً نظامیہ ہو, مخصوصاً رامپور ہو, یا مخصوصاً آپ کے خدا بخش لائبریری ہو. میرے پاس اس وقت 300-400 سے زیادہ ایسے مرثیے ہیں جو گمنام ہیں. تو 5,000 سے 6,000 مرثیے اس وقت موجود ہیں. یعنی اردو ادب کی نظم کا تقریباً 25 سے 30% ایک صنف میں موجود ہے, جس کو ہم مرثیہ کہتے ہیں. اس طرف سے غفلت نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے غفلت نہیں ہو سکتی کہ یہ بہت بڑا ہماری تہذیبی چیز واقع ہے. آپ جانتے ہیں کہ مرثیہ ایک موضوعاتی شاعری ہے. مرثیہ پہلے غزل کی حیت میں لکھا گیا. مرثیہ پہلے قصیدے کی طرح لکھا گیا. ایک دوسرا نام مرثیے کا قصیدے طور بھی ہے. قصیدے طور مرثیے کو کہتے ہیں. تو ہماری اردو کی جو شروعات ہے مرثیے سے ہوئی. دیکھیے, اردو کی 3 کتابیں ہیں جس سے علماء اردو نے بتایا کہ یہ سب سے پرانی کتابیں ہیں. ایک بکٹ کی کہانی محمد افضل کی, دوسری جس کو جناب مرحوم جمیل جالبی نے اس کو ایڈٹ کیا, کدم راؤ پدم راؤ. تو کدم راؤ پدم راؤ اور بکٹ کی کہانی تیسرے نوسر خان 1502 میں اشرف بیابانی نے بیجاپور میں عادل شاہی حکومت سے پہلے یہ کتاب لکھی. یہ مرثیے کی کتاب ہے. اس کو ڈاکٹر پروفیسر سیدہ جعفر نے
ایڈٹ کیا، اویلیبل ہے ہر جگہ. یہ 1800 اشعار کی مثنوی کی شکل میں پہلی کتاب ہے جو اردو کی مرثیے کی کتاب ہے، جو اس وقت 518 سال پرانی ہے. یہ آپ جانتے ہیں 1502 میں لکھی گئی ہے. یہ جو کتاب ہے یہ کامل ہے. آپ کے پاس جو قدمراؤ پدمراؤ ہے کامل نہیں. پہلے کے صفحات نہیں تھے، آخر کے صفحات نہیں تھے، درمیانی صفحات نہیں تھے. تو اس میں نام دیا گیا، جمیل جالبی نے اس کا نام قدمراؤ پدمراؤ اس وجہ سے رکھا کہ وہ کیریکٹرز کے نام تھے. پوری کہانی سے بھی ہم پوری واقف نہیں ہیں کیونکہ بیچ کے صفحات بھی نہیں ہیں. تو وہ کتاب اگرچہ کہ 35 سال پرانی ہے اس کتاب سے، لیکن نہ اس کا اول کچھ معلوم ہے، نہ اس کا آخر کچھ معلوم ہے، نہ اس کا درمیانی کچھ معلوم ہے. آپ جان رہے ہیں وہ، اور بکٹ کی افضل کی کہانی سے تو واقف ہے، مسائل کو. تو کوئی کتاب جو پوری طریقے سے آپ کو مدد دیتی ہے وہ کتاب ہے آپ کے، جس کا میں نے ذکر کیا، وہ قدیم یا دکنی میں ہے، جس کا مصنف اشرف بیابانی. تو اشرف بیابانی نے یہ 1800 اشعار کی جو کتاب لکھی ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کے دو چار آپ کے شعر سناؤ، کیونکہ یہ دکنی میں ہے، مشکل اردو میں ہے. یوں میں کہتا من سکھار، اس طرح سے میں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے. لے اب سہیلی گل اتار، اے میرے دوست میرا صفحہ اتار. بند پر دے سونے تار، میرے ہر بند پر سونے کے تار نچھاور کر. سینچے ہوا نوسر ہار، کیونکہ میں نوسر ہار لکھا ہوں. ہر مصرے کیے لڑ، رتن پدارت مارک چس. اے نو بابا نوسر ہار، قیمت اس کی 1,00,000. یہ نوسر ہار ہیں، اس سے 9 اباب ہیں، اس میں آپ کے جو ہے اس کی قیمت لاکھوں ہیں. تو کب لکھا اس کو اشرف بیابانی نے؟ میں دکنی پڑھ رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ آپ کے ہر ایک مصرے کو میں پوری طریقے سے آپ کو توضیح دیتا. 900 ہوئے اگلے 900 پر، یعنی یہ جو لکھے گئے ہیں 909 ہجری میں لکھے گئی یہ کتاب. تو اس کی تاریخ نکال رہے ہیں. 900 ہوئے اگلے 9، یہ دکھ لکھیا اشرف تو. تو اس دکھ کو، اس درد کے حال کو اشرف بیابانی نے لکھا. نام دھریا 100 نوسر ہار، اس کا نام اس نے رکھا نوسر ہار. لیکن یہ سب دکھ کا بھار، لیکن در حقیقت یہ پوری دکھ کی دنیا ہے. یعنی کربلا کا مسئلہ جو ہے آپ کے، اس کے بعد سے کہتے ہیں ہجرت نبی 909 ہجرت نبی کے 909 سال ہوئے. کہیا اشرف نوسر یو، اشرف بیابانی نے نوسر ہار اس طرح کہا. بازاں جیون کی تاریخ سال، بعد از ہجرت نبی سال. 900 ہوئے اگلے 9، یہ دکھ لکھیا اشرف تو. یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اردو ادب کی جو تاریخ لکھی جائے گی وہ اس وجہ سے ناقص ہے کہ ہم نے اردو شاعری سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا. ہماری اردو ویسے تو کئی آپ کے اردو کی تاریخیں لکھی گئی ہیں، لیکن کمپیئر کیجئے اس کو جو فارسی دانوں نے اپنی تاریخ لکھی ہے، جو انگلش کی آپ کے زبان کی تاریخ ہے. ہماری تاریخ میں بہت سے جھول ہیں، بہت سے بڑے بڑے سوراخ ہیں، بہت سے آپ کے، اس وجہ سے کہ ہمارے تاریخ داروں نے کبھی توجہ نہیں کی کہ سب سے اہم تاریخ کا ماخذ authentic reference is nothing but poetry. شعر ہوتا ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنایا. ہجرت کے 909 سال کے بعد اس دکھ کی داستان کو اشرف بیابانی لکھ رہا ہے.
جس کو تم اس کو سونے کے تاروں سے آپ کے خریدو، کیونکہ اس میں لاکھوں کا میں نے آپ کے جو ہے ذکر کیا ہے. یہ درد کی داستان ہے، تاریخ cannot، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. تو آپ نے دیکھا کہ دکنی مرثیوں پہ بات کر رہا ہوں. بہرحال کیونکہ ہم کو ہر ایک جلسے میں بہت سے اتھینٹک فیکٹس آپ کو دوں گا، تاکہ اسکالرس، تاکہ کام کرنے والے، تاکہ وہ لوگ جانیں، اس طرف توجہ کریں اور کچھ سیکھیں اور کوشش کریں کہ اردو ادب کی خدمت کر سکیں. تو آپ جانتے ہیں، یہ بتا رہا ہوں کہ اردو کی ابتدا ہی رسائی ادب سے ہوئی ہے. اگر وہ 3 کتابیں جس کو 25 سال 30 سال کا فرق ہے، اگر کوئی کامل کتاب ہے اس وقت موجود، تو وہ اشرف بیابانی جو صوفی منش تھے، جو صوفی طریقے کے کار تھے، ان کی نوسرہار سے ہے. یہی نہیں ہے، ہمارے پاس تقریباً میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور مختلف کتابوں میں ذکر کیا ہے، 9-10 کتابیں ہیں ہمارے پاس قدیم تکنی میں. وہ ملا حسین وائز کاشفی کی روضۃ الشہداء ہو، وہ روشن علی کا جو سہارنپور کے تھے عاشور نامہ ہو، وہ فضل علی فضلی کی نثر میں کربل کتھا ہو، وہ روضۃ البقا ہو عطا خان کی، وہ 10 مجالس ہوں، وہ 12 مجالس ہوں، وہ حیدری کی گل مغفرت ہو، وہ منشی علی احمد کا روضۃ الشہداء کا ترجمہ ہو مثنوی کی حیت میں، جس میں 5000 سے زیادہ شعر. آپ جانتے ہیں کہ ولی ولوری کا روضۃ الشہداء کا ترجمہ مثنوی کی حیت میں ہے. محمد باقر آغا کا ریاض الجنا ہے. نوازش علی شیدا کی روضۃ الاطہار ہے. حیدر بخش حیدری کی میں نے بتا دیا گل مغفرت. آپ ان کی دوسری کتابوں سے جو گلکرسٹ کے کلکتہ، اس سے تو واقف ہیں، لیکن کیوں اس سے واقف نہیں ہیں گل مغفرت سے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسائی ادب میں عین البقا کا میں نے ذکر کیا، 40 مجالس ہیں اس میں، مطبوعہ ہے 1257 میری لائبریری میں موجود ہے. تقریباً یہ تمام کتابیں میری لائبریری میں موجود ہیں جس سے میں استفادہ کرتا رہتا ہوں. تو رسائی ادب میں چونکہ قومی، اعتقادی اور سماجی جذبوں کی کارگری شامل ہے، جس سے افراد اور اس کے معاشرے کے معتقدات، محسوسات، واردات اور رجحانات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اگرچہ کہ اس ادب میں انسانی اعلیٰ قدروں، آفاقی نظریات، فلسفہ اور ادب عالیہ کے نشانات کے ساتھ ساتھ روایات اور رسومات کے بھی عناصر شامل ہیں، جس سے گلدستہ مضامین میں رنگینی اور خوشبو شامل ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو رسائی ادب ہے اردو ادب کا، یہ رسائی ادب اس وقت اسی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ وہ دکنی مراسی، وہ قدیم مراسی رسائی ادب، اس کے بعد مرثیے کا نخروی دور، سلور پیریڈ، جس میں 4 بڑے شاعر ہوئے. ایک مستحسن خلیق انیس کے باپ، ایک میر مظفر ضمیر دبیر کے استاد، ایک چھنو لال دلگیر جنہوں نے کہ 5 جلدیں اس وقت ناول کشور کی پرنٹڈ میری لائبریری میں موجود ہیں، 7 مراسی لکھے، اور چوتھے محمد جعفر فصیح جو مرثیہ نگار بھی تھے
اور وہ چلے گئے آپ کے حج اور زیارت کے لیے، اور وہیں پر زیادہ تر زندگی گزارنے لگے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب جو مرثیہ ادب عالیہ کا جز ہے، اور مرثیے میں وہ تمام چیزیں ہیں، مرثیے کی وہ تو لغوی لغت کی ڈیفینیشن میں نے دی، لیکن اصطلاحی یہ ہے کہ اردو ادب میں وہ نظم جو شہدائے کربلا کے بارے میں کہی جائے وہی رسائی ادب ہے، وہی آپ کے مرثیات۔ شخصی مرثیہ ہمارے پاس ہیں، علامہ اقبال نے بھی شخصی مرثیہ اپنی ماں کے لیے لکھا، حالی نے بھی شخصی مرثیہ کیا کہتے ہیں غالب کا لکھا، اور شخصی مرثیہ سر سید پہ لکھا۔ ہمارے پاس شخصی مرثیے بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس 95% مرثیے جو ہیں وہ رسائی ادب کے مرثیے ہیں۔ تو وہ جو مرثیے ہیں، آنچ خوباں ہمیں داران تو تنہا داری، تمام نظموں میں اگرچہ کہ تو آپ کو اس میں ملے گا، اگر آپ کلاسک مرثیہ پڑھیں تو آپ کو ملے گا اس میں غزل کا تغزل ہے، اس میں قصیدے کا تمطراق ہے، اس میں مثنوی کی واقعہ نگاری ہے، اس میں مثنوی کی نظم کا تسلسل ہے، منظر کشی ہے، اس میں ربائی کی تاثیر ہے، اس میں رزمیہ شاعری کی پراشوبی ہے، اس میں محاورے ہیں، اس میں ضرب المثل ہے، اس میں روزمرہ ہے، اس میں مقولے ہیں، اس میں مکالمے ہیں، اس میں فصاحت ہے، اس میں بلاغت ہے، اس میں تشبیہ و استعارات ہے، اس میں مجاز کل و کنیات ہے، اس میں ثناء لفظی و معنوی ہے، غرض کے ہر چیز موجود ہے، جذبات نگاری ہے، محققات ہے۔ مرثیہ حسن یوسف اس وقت مخصوص طریقے سے کنویں میں بند ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، یہ بتاؤں آپ کو کہ مرثیہ اس وقت ضرورت ہے۔ کیا مرثیہ صرف رونے رلانے کی چیز ہے؟ نہیں، مرثیہ میں اگر درد نہ ہو تو مرثیہ نہیں ہے۔ میر انیس نے دیکھیے، اور ایک ڈیفینیشن مرثیے کا یہ ہے جو صدیقی صاحب نے نسیم امروہی صاحب کو خط لکھ کر کہا، اردو مرثیہ میر انیس اور مرزا دبیر کے کلام کو کہتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ تو اسی وجہ سے میں مسلسل آپ کے جو ہے مرزا دبیر اور میر انیس کو کوٹ کرتا رہوں گا۔ تو ایک عادت تو یہ ہوئی جو لغت میں لکھا ہے، ایک چیز وہ ہوئی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، ایک چیز یہ ہے کہ کلام میر انیس اور کلام مرزا دبیر جو کینوس پر پھیلا ہوا ہے وہ مرثیہ ہے۔ تو آج ہم کو مرثیہ صرف رونے رلانے کی چیز نہیں ہے۔ مرثیہ جو ہے عزت نفس سے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ مرثیہ عزم و استقلال کو پروان چڑھانے کا نام ہے۔ مرثیہ اخلاق کو جو ہے سنوارنے کا جو ہے آپ کی نظم ہے۔ آج ہم کو مرثیے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس پراشوب دور میں آپ امریکہ کا آپ دیکھ رہے ہیں، الیکشن ہو رہا ہے، اور جو اپوننٹ بات کر رہا ہے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس پریزیڈنٹ کو دوبارہ الیکٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ صرف ایک ہی کام پر جو ہے زیادہ کر رہے ہیں کہ ہی از ناٹ اے ڈیسنٹ پرسن، وہ مشہور کیا جا رہا ہے۔ اخلاق، پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ مجھے معلم اخلاق بنا کر بھیجا گیا تاکہ میں لوگوں کے اخلاق کو آگے بڑھاؤں، اور قرآن نے اس کی آیت کے ذریعے توضیح کی کہ بے شک انکا خلق العظیم، بے شک حضور آپ کے خلق، آپ کے اخلاق عظیم ہے، قرآن جس کی گواہی۔ آج ہم کو مرثیے کی ضرورت ہے، ہم کو افکار اور مطالب کی ضرورت ہے، مرثیے کے ضبط اخلاق کی ضرورت ہے، اس کے خوش عہدی، اس کی خوش کرداری، اس کی خوش وفائی، اس کی خوش عملی کی ضرورت ہے۔ حضور آپ جانتے ہیں کہ فردوسی نے شاہنامے میں کہا تھا، منم ساختم رستم داستان وگرنہ یلی بود در سیستان۔ میں نے اپنے امیجنیشن سے، میں نے اپنی فکر کے خیالات سے، اپنے منہ قلم سے رستم داستان بنایا ہے، ورنہ وہ تو ایک جنگلی تھا جو جنگلوں میں پھر رہا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، فردوسی یہ کہہ رہا ہے، یہ میرا کام تھا
کہ میں نے رستم دستاں بنایا، میں رستم کو رستم بناتا ہوں اپنے قلم سے، ورنہ وہ تو ایک جنگلی تھا۔ مگر حضرت میر انیس کو کہنا پڑا کہ یہ کربلا کی جو داستان ہے، یہ جو کیریکٹرز ہیں، یہ جو نواز رسول ہے، یہ جو علی کا بیٹا ہے، یہ جو اس کے اصحاب ہیں، میں کیا ہوں، میری تباہ ہے کیا اے شہ شہان۔ خدائے سخن میر انیس، میں کیا ہوں، میری تباہ کیا ہے اے شہ شاہان، حسان و فرزدق ہیں یہاں عاجز و حیران، شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صہبان۔ یہ جو شاعروں کے نام انیس لکھ رہے ہیں، یعنی حسان بن ثابت، فرزدق، وائل و صہبان، یہ عظیم ترین شعراء ہیں۔ میں کیا ہوں، میری تباہ کیا ہے اے شہ شاہان، حسان و فرزدق ہیں یہاں عاجز و حیران، شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صہبان، خاسر ہے سخن فہم و سخن سنج و سخن دان، کیا مدح کف خاک سے ہو، کیا مدح کف خاک سے ہو، نور خدا کی لکنت یہاں کرتی ہے زبان فصاحت۔ تو دیکھا جن کرداروں کو میر انیس کو، جس خوش کرداری کو، جو خوش وفائی کو، جو خوش عملی کو، جس کے پاکیزہ کرداروں کو میر انیس کو منعکس کرنا ہے، میر انیس کہتے ہیں میری قوت کہاں ہے، یہ تو میں کوشش کر رہا ہوں، ورنہ ان کے تو آپ نے دیکھا کہ جو بارگزیدہ ہستیوں کو میر انیس نے کیا، تو کربلا میں کمال انسانیت کے نمونے اور شرافت و آدمیت کے مجسمے اپنے نورانی اور اپنے صاف، اپنے انسان کی عظیم شکتیوں سے متاثر ہوتے ہوئے دکھا کر، یہ ہے مرثیہ۔ تو مرثیہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انسانی حقوق کی حفاظت کی دستاویز، اس وجہ سے یہ معنویت ہے رسائی ادب کی، رسائی ادب کی افادیت ہے۔ دریا بہہ رہا، اپنی اپنی خشک زمینوں کو سیراب کر لو، اگر تم خشک زمینوں کو سیراب نہ کرو گے دریا تو بہتا چلا جائے گا۔ مرثیہ انسانی حقوق کی حفاظت کی دستاویز ہے۔ مرثیے کے فلسفے میں انسانی حقوق کی حفاظت کا وقت آئے تو خاموشی زبردست جرم بن جاتی ہے۔ When the good people will turn their necks, the bad people will do their work. جب اچھے لوگ اپنی گردن موڑ لیتے ہیں تو برے لوگ اپنا کام کر جاتے ہیں۔ آپ صرف اسی چیز کے ریسپانسبل نہیں ہے کہ آپ نے کیا کام کیا، بلکہ آپ اس چیز کے بھی ریسپانسبل ہیں کہ آپ نے کیا نہیں کیا جو آپ کو کرنا تھا۔ وہی چیز کہہ رہا ہے مرثیہ، کہ مرثیہ کے فلسفے میں انسانی حقوق کی حفاظت کا وقت آئے تو خاموشی زبردست جرم بن جاتی ہے۔ حالات کا تقاضا کچھ بھی ہو، انسانی اقدار اور انسانیت کا تقاضا کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج جو معنویت جاننا چاہتے ہیں رسائی ادب کی، آج جو الزام لگایا جا رہا ہے اسلام پر کہ ٹیررزم ہے، یہ جارحیت کا مذہب ہے، اگر کوئی نظم پوری طریقے سے پروٹیکٹ کر سکتی ہے، حفاظت کر سکتی ہے، تو وہ مرثیہ۔ تو آپ جانتے ہیں اسلامی آئین جس میں حملہ آوری سے اجتناب ہے، کربلا کی سرزمین پر عملی طور پر یہ نقشہ پیش کیا جاتا ہے۔ جب فرات کے کنارے سے حضرت عباس خیمے ہٹانے کے لیے شمر اپنی فوج کے ساتھ آتا ہے تو علی کا بیٹا عباس علمدار کی زبان پر میر انیس اسلام کے قانون کو اس طرح سے رکھتے ہیں: سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ رسائی ادب کی آپ کے معنویت اور افادیت ہے۔ سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، ہم افینسو نہیں ہیں، ہم اٹیکرز نہیں ہیں۔ بس سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں، صرف یہ کہہ دیا جائے کہ ہم کوئی ہماری یہ جو لائن ہے اس کو کراس نہ کرے، اگر کراس کرو گے تو پھر ہم
शीशा पिलाई हुई दीवार है। तो बहरहाल आप जानते हैं कि जिक्र मीर अनीस का आया आखिर में। मैं क्योंकि हर रोज मैं चाहता हूं कि बहुत सी चीजों को, तो मरसिया में आप जानते हैं कि नात भी है, सबसे बड़ा खजाना है। एक नात रसूल अकरम जो दबीर की जबान पर है, सुनिए। क्या खामत अहमद ने जिया पाई है, चेहरे पे अजब नूर की ज़ेबाई है। मुसहफ़ नाक्तों फख्र हो इस सूरत को, कुरान से पहले ये किताब आई है। कुरान से पहले ये किताब आई है। मिर्ज़ा दबीर कहते हैं, आदम ने शरफ खैर बशर से पाया, रिश्ता ईमा का इसी गोहर से पाया। दो मीम मोहम्मद से जहां रोशन है। हुजूर के नाम में दो मीम है, और आपको मालूम है कि अरबी में जो लफ्ज से लफ्जी के दरमियानी लफ्ज होता है उसको हम कहते हैं काल, दिल। शम्स के दरमियान में मीम है, खमर के दरमियान में मीम है। दो मीम मोहम्मद से जहां रोशन है, मजमू ये दिले शम्स व खमर से पाया। तो ये दुनिया या आपके चांद से रोशन है या ये सूरज से रोशन है। तो आपने देखा हम आहिस्ता आहिस्ता अपने मताइल को बयान करते रहेंगे। तो इसीलिए तो मीर अनीस ने कहा था कि पहला जो क़ता मीर ने कहा था, मीर अनीस ने, देखिए चिराग से चिराग जलता है। मैं खत्म कर रहा हूँ गुफ्तगू क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। बालिदा हूँ वो औज मुझे आज मिला। मीर अनीस ने गजलों से अपनी शायरी शुरू की। बाप ने कहा गजल को सलाम कर दो। मीर साहब ने गजल छोड़ दी और सलाम लिखे, फिर 100 से ज्यादा सलाम। इस वक्त मैंने सलाम मीर अनीस शाया करवा दी है, जो बुक कॉर्नर से भी शाया हुई है। मीर अनीस का पहला खत्ता देखिए। बालिदा हूँ वो औज मुझे आज मिला, जिले अलम साहिबे मेराज मिला। हुजूर के अलम का साया मुझे नसीब हुआ। बालिदा हूँ वो औज मुझे आज मिला, जिले अलम साहिबे मेराज मिला। मिंबर पे नशिस्त, सर पे हजरत का अलम, अब चाहिए क्या, तख्त मिला ताज मिला। तो अलम की गुफ्तगू हुई जो फरेरा पैगंबर अकरम ने जाफर तैयार को दिया था, जिसके अलमदार अली इब्न अबी तालिब थे। वही अलम जब करबला में आया तो हुसैन ने हजरत अब्बास के सुपुर्द किया। किस तरह से वो अनीस ने कहा था सर पर साया है अलम का, तो जोश ने कहा हर चंद अहले जौर ने चाहा ये बारहा, हो जाए महव याद शहीदान करबला। बाकी रहे ना नाम जमी पर हुसैन का, लेकिन किसी का जोर अजीजों न चल सका। अब्बास नामवर के लहू से धुला हुआ, अब्बास नामवर के लहू से धुला हुआ, अब भी हुसैनियत का अलम है खुला हुआ। हुसैनियत की गुफ्तार हो रही है, ईसाई अदब की गुफ्तार हो रही है, आज़ादी की गुफ्तार हो रही है, हुर्रियत की गुफ्तार हो रही है, इज्जत नफ्स की गुफ्तार हो रही है, हिफ्ज़ मरातिब की गुफ्तार हो रही है। जुल्म के सामने गर्दन से जुल्म की तलवार को तोड़ देने की मुहिम जारी हो रही है। इसीलिए तो आप देखते हैं कि हम 40 साल पहले जब हम इस नॉर्थ अमेरिका में आए तो ये नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ कुछ जगह पर यूं समझिए कि आज़ादारी होती थी। आज हजारों जगहों पर, आज हजारों मस्जिदें हैं, आज हजारों इमाम बारगाहें, आज हजारों जलसे होते हैं। लेकिन इसी वजह से शायर अहले बैत के 6 मिसरों पर ख़त्म कर रहा हूँ कि कहते हैं अहले जहां की आज, उस जमाने में जब चांद पर जाने का मसला था, नजम आफंदी ने अर्ली 60s में कहा अहले जहां की आज सितारों पे है नजर, मुमकिन है कामयाब रहे चांद पर सफर। है अपनी अपनी फिक्र में हर कौम के बशर, मर्दाने हक परस्त का
جانا ہوا اگر عباس نامور کا علم لے کے جائیں گے، ہم چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے۔ حسین کا غم رسائی ادب کا اس وجہ سے ہے کہ اس میں حریت ہے، اس میں آزادی ہے۔ اسی وجہ سے تو جوش نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو ادھر سے آل رضا لکھنوی نے کراچی سے آواز دی تھی کہ ایک فخر سا محسوس ہمیں ہوتا ہے، ایک فخر سا محسوس ہمیں ہوتا ہے جب کوئی بھی کہتا ہے ہمارے ہیں حسین، جب کوئی بھی کہتا ہے ہمارے ہیں حسین، کیونکہ معلوم ہے کہ حسین ہمارے چہیتے خاتم الانبیاء رسول اکرم کے چہیتے نواسے ہیں۔ اسی لیے تو ورما میں کہا تھا کہ اس نبی زادے کی قربانی تھی ایسی ورما، اس نبی زادے کی قربانی تھی ایسی ورما، آج ہندو بھی یہ کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین۔ چھنو لال دلگیر کی بات چیت آئے گی۔ بہت بہت آپ لوگوں کی حسن سماعت کا میں ممنون ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر ہم اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے کچھ گفتگو مرثیے کی ابتدا دکنی مرثیے، کل پھر بدکنی مرثیے، یعنی میرا آپ کے پروٹوکول یا طریقہ کار اس طرح سے ہوگا کہ ہم اپنا جو گفتگو ہے اس کو مستند حوالوں سے پیش کرتے رہیں کہ رسائی ادب کی معنویت کیا ہے، رسائی ادب کی اہمیت کیا ہے، رسائی ادب کیوں اردو ادب کے لیے ضروری ہے۔ میں ایک اردو ادب کے وکیل کی طرح آپ سے وکالت کر رہا ہوں کہ اردو کے رسائی ادب سے غفلت اردو سے غفلت ہے۔ اردو کے پرستاروں کو چاہیے عملی طور سے اس خزانے سے، اس خزینے سے، اس تمام روشنی سے استفادہ کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، اور بس یہی ایک محمد علی جوہر کا شعر یاد آ رہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، ہر زبان نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے تو خواجہ اجمیری کی جو ربائی ہے، شاہ است حسین و بادشاہ است حسین، شاہ است حسین و بادشاہ است حسین، دین است حسین و دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور حقا کے بنا لا الہ است حسین بانی کے کئی معنی ہیں، یعنی بنیاد گزاروں میں حسین شامل ہیں۔ بنیاد جب حضور نے رکھی، جب متزلزل ہوئی تو نواسے نے پڑھ کر، اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا بحر حق در خاک خون غلطی داس، حق کی خاطر، اسلام کی خاطر، خدا کی خاطر، ہماری زندگی کی خاطر، بحر حق در خاک خون غلطی داس، بس بنا لا الہ غلطی داس۔ اسی لیے بنا لا الہ کو انہوں نے گردیدہ کیا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔